جی صدیق، الحمدللہ ہم سب زندہ ہیں، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم گزار رہے ہیں، ہم گزار رہے ہیں۔ ہمارے نام چاہتے ہوئے بھی سیکنڈز منٹوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، منٹس گھنٹوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، گھنٹے دنوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم نے پیپرز دیے تھے، کل کی بات ہے، ایسی ہی زندگی، جو کچھ یاد ہے وہ کل کی بات ہے۔ تو زندگی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہم ڈیسائڈ نہیں کر رہے تھے، ڈسکس نہیں کر رہے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ سمپلی بات شاید یہ ہوئی تھی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک بچہ بن کے دنیا میں آتا ہے، کچھ عرصہ کھیل کود کرتا رہتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جوانی کے اندر اپنے کچھ سو کالڈ مزے اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ شاید انجوائے کر رہا ہوتا ہے جوانی۔ اچانک محسوس ہوتا ہے کہ ہڈیاں ویک ہو گئی ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور عرصہ گزرتا ہے تو زور سے انکل کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے اس انکل پر کو چھپائے، لیکن کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ بہت ٹائم ویسٹنگ ہے، میں اتنا زیادہ انکل بن گیا ہوں کہ میرے چھپانے سے بھی چھپنا نہیں۔ پھر اچانک کسی دن پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے اس کا اینڈ ہو گیا، اور وہ اسی طرح اس دنیا سے غائب ہو جاتا ہے جس طرح اپنی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں اویلیبل نہیں ہوتا۔ کوئی بہت ریناؤنڈ شخص ہو تو شاید اپنی ڈیتھ کے 5، 10، 15 سال تو زیادہ ریناؤنڈ ہو، شاید 100 سال، اس کے بعد شاید اس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ دنیا نہیں چلتی جاتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کمپیریزن ہم کر رہے تھے لاسٹ میں، جس طرح ایک کسان جو ایک فصل کاشت کرتا ہے، جس طرح انسان کی زندگی ایک پانی کے خطرے سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح فصل ایک شاید بیج سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، ینگ سا پودا کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، پھر وہ فصل جب اپنی پیک پہ آتی ہے تو جس طرح پیرنٹس کو اپنا بچہ، ینگ نوجوان بچہ بڑا اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کسان کو بھی اپنی فصل بڑی اچھی لگتی ہے جو پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی کسان پھر کچھ عرصے بعد اپنے ہاتھ سے اس فصل کو کاٹتا ہے، اور جو باقی بچ جاتے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے آگ لگا کے ضائع ختم کرتا ہے۔ اب وہ جو لائف سائیکل ہے، پلانٹ لائف سائیکل، وہ شاید 3، 4، 5، 6 مہینوں کی انسانی لائف سائیکل کتنے سے 50، 60 سال یہ بھی سیٹل نہیں ہے۔ شاید فصل کی لائف سائیکل زیادہ سیٹل ہے، ہو سکتا ہے کسی شخص کی لائف سائیکل 70 سال ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کی سال میں ختم ہو جائے، پیدائش پہ ختم ہو جائے، کسی کی 30 سال، 40 سال، 10 سال۔ میرا خیال ہے کمپیریٹیولی فصل کی لائف سائیکل زیادہ سیٹل ہے۔ اس کو بھی خیر کوئی آندھی آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، شاید پہلے بھی ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انسانی زندگی زیادہ سیٹل ہے کمپیریٹیولی حادثات زیادہ کم ہیں۔ لیکن بہرحال جس طرح وہ فصل کی ایک سائیکل ہے، پھر وہ زیرو سے دوبارہ شروع ہوتی ہے، اسی طرح انسان ہے، انسان پہلے تھا ہی نہیں، پھر وہ آتا ہے۔ اچھا جب وہ آ جاتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میرے بغیر اب یہ دنیا چلتی نہیں ہے، اگر میں نہ رہا تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ لیکن دنیا ہمارے آنے سے پہلے بھی چل رہی تھی، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہمارے جانے کی معافی کر دیں گے۔ تو بڑے بڑے بلکہ ایک سائنس ایک دفعہ سنا تھا میں کہ
آج سب کا 100 جو آج سیلیبریٹیز ہیں ویری ویری امپورٹنٹ پرسن جن کے ادھر ادھر ٹریول کرنے پہ سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، رستے روک دیے جاتے ہیں. لیکن جس نے دنیا بنائی ہے جب تک وہ چاہے گا یہ نظام چلتا رہے گا اور شاید ہمارے جانے کے بعد زیادہ بہتر چل رہا ہے، تو شاید ہمیں زیادہ نیگیٹیوٹی شاید کریٹ نہیں ہوگی. لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے خاص طور پر جب انسان کسی دنیاوی اسٹیٹس سے پہنچ جائے. فار ایگزامپل آپ کسی کمپنی کے سی ایف او بن جائیں، آپ کو بار بار محسوس ہوگا کہ اگر میں نہ ہوتا ہے کمپنی مالک اور اگر 2-4 بندے سلام کرنا شروع ہو گئے تو اچانک لگتا ہے جیسے میرے بغیر دنیا بالکل فضول ہے. یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے. انسان ریپلیس ہوتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا. بچہ بڑوں کی بڑے بزرگوں کی جگہ لیتے جاتے ہیں اور دنیا کی سائیکل چلتی جاتی ہے. تو یہ کچھ ڈسکشن ہوئی تھی جس کی میں نے شارٹ سمجھ رکھی ہے. اب یہ جو 2 آیات ہمارے سامنے ہیں آج تک ان آیات کی روشنی میں اپنی جو لاسٹ ڈسکشن تھی اس کو کمپلیٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اب ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ان کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اور حکم سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بعد میں اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ کی طرف آتے ہیں. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں خیال ہے کہ مسلمان نوجوان کو کانشیسلی ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں لیکن سنی سنائی باتیں عمل پہ اثر نہیں کرتی. کانشیسلی کا مطلب شعوری طور پہ انسان کے ذہن میں مسلسل رہنا چاہیے. ایک ہوتا ہے سب کانشیس، میں کوئی مشکل ٹرمز نہیں بولنا چاہ رہا. ایک ہوتا ہے سنا ہوا لیکن کہیں ذہن کے پچھلے حصے میں چلا گیا، مینز یاد نہیں. کوئی یاد کروائے گا تو یاد آ جائے گا. بٹ سب کانشیس. کانشیس مینس جو ہم کا ذہن رہتا ہے، مطلب جو ہر وقت سامنے اپیئر نہیں کرتا. جب تک یہ باتیں ہر وقت ذہن میں نہیں رہیں گی اس وقت تک زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج آپ محسوس نہیں کریں گے. مطلب یہ دنیا کون چلا رہا ہے؟ کہاں لگ رہا ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو یہاں لے کے آئے ایسے نہیں. آپ کن چیزوں سے اپنے آپ کو چلا کے لے کے آئے؟ کام نے کو کنٹریبیوٹ کیا باڈی کی اسٹرینتھ نے آنکھوں میں شاید ایک پورا سسٹم تھا جس نے سپورٹ کیا آپ کو کہ آپ یہاں تک پہنچے. وہ سسٹم ہمارا اپنا نہیں ہے. ہم سب چیزیں بنائیں گے کس نے بھی یہ انسان بھول جاتا ہے. ہم کہتے ہیں میرا جسم، سیدھی سی بات، میرا جسم، میرے ہاتھ، میری آنکھیں، کیا تو کہتے ہیں لیکن اصل میں میری چیز کیا ہوتی ہے جسے یا ہم نے بنایا ہو یا خریدا ہو. میری گاڑی کون سی گاڑی ہوتی ہے جو محلے میں کھڑی ہے؟ میرا گھر کون سا ہوتا ہے؟ میری بائک، میری آنکھیں. یہ سب کچھ ہمیں گیون ہے. ہم سوچتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہم لکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم چلتے ہیں. یہ سب گیون ہے. خدا نہ کسی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان میں سے کوئی چیزیں نہیں ملی. ہمیں ملی ہے رب کی مرضی، جس کو نہیں چاہا اللہ نے. تو یہ دنیا ہم نہیں چلا رہے،
تو میں ایک سینٹینس سناؤں مجھے الحمدللہ شاید اللہ کا ہمیشہ یاد ہے. ہم ایک لفظ بولتے ہیں حادثہ. یہ کیا حادثہ؟ ایکسیڈنٹ. اچانک ہی ہو گیا. خدا کا سمجھ آ رہا تھا اچانک بائک ٹکرا. تو ہمارے لیے بہت سے ایکسیڈنٹس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ایکسیڈنٹ نہیں. ایوری تھنگ از پلانڈ. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پاسٹ، کوئی پریزنٹ، کوئی فیوچر نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے کہ جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہونا تھا. ہم جو مرضی کریں. کاش میں وہاں نہ جاتا، میں اس ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا. ہم بول دیتے ہیں لیکن ہمیں جاننا ہی تھا، یہ ہونا ہی تھا. اگر یہ ہوا کہ ہونا ہی تھا. It was defined. میں تو اپنی بات نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز حادثہ نہیں ہے. میری زندگی میں اگر کوئی خوشی آ رہی یا میری زندگی میں اگر کوئی غم آ رہا تو یہ آنا ہی تھا. تو اگر یہ سب کچھ ہونا ہی تھا تو میں کیا کروں؟ مجھے تو سائڈ پر بیٹھ جانا چاہیے. اگلا سوال اس سوال میں آ سکتا ہے کیا میں نے پاس ہونا ہی ہے اگر میں نے ہونا ہے؟ اور کیا اگر میں نے فیل ہونا تو میں نے ہونا ہی ہے؟ سیدھے سے سوال پوچھ رہا ہوں. ہونا ہی ہے. اس کا اگر میں کیا اب اللہ، لیکن اللہ نے ہمیں کہا کہ ہم اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کرو لیکن رزلٹ تمہارے بس میں نہیں. آپ جتنی مرضی محنت کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ پیپر دینے جا رہے ہیں اور ایگزام ہال میں اپنا پہنچ یہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. اکثر میرے بچوں کو سنا، ویسے پہلی دفعہ میں نے سنا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کئی بچوں کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے پیپروں سے جسٹ کچھ دن پہلے. اچھے بڑی تیاری ہو گئی ہوتی ہے، ڈیتھ ہو، خود بیمار ہو گئے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں. اس کے بعد نتیجہ رزلٹ ہمارے کنٹرول میں ہے. اب ہو سکتا ہے ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہو کہ یار فیوچر تو کیسے پتا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں آیت میں اینڈ میں کہا، کیونکہ پہلی آیت میں ٹرانسلیشن شاید کرنے کی کوشش کی ہے. فرسٹ آیت میں ٹرانسلیشن لکھی ہے نہیں پڑتی کوئی مصیبت زمین میں. اچھا یہاں ورڈ آیا بھی کا اصاب، مصیبت. اردو میں ہم جب مصیبت کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم نیگیٹولی کرتے ہیں. نیگیٹو مینس مصیبت مینس ناخوشگوار چیز، لیکن عربی میں مصیبت کا ورڈ دونوں کو کور کرتا ہے. خوشی ہو جاتا ہے، کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے عربی میں مصیبت سے مطلب یہ مصیبت کا جو ہم اردو میں نیگیٹو چیز کے لیے بولتے ہیں وہ عربی میں دو معنی کے ساتھ. کوئی بھی ہمارے ساتھ واقعہ ہو جائے اور عربی میں ان ادر ورڈز کا میننگ ہے کہ نہیں پڑتی کوئی چیز پڑھنے والی، نہ تمہاری جنگوں میں نہ زمین میں. مطلب کوئی زلزلہ آنا ہے، فلڈ آنا ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی ہمارے جسم میں کوئی بیماری ہونی، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہونا. مگر کتاب میں، مگر لکھی ہوئی ہے کتاب میں بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کہ یہ پہلے ہی ہم نے لکھا ہو. ہو سکتا ہے ہمیں محسوس ہو یہ کیسے پتہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا شبہ یہ اللہ کے لیے آسان. اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے کیا انٹروڈکشن ہے؟ اللہ کل شیء قدیر، تمام ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے لمیٹڈ نالج ذہن میں یہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر تمہیں لگتا ہوگا ہو سکتا مشکل ہے، لیکن میرے لیے بالکل آسان ہے. اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا. یہ جو بتایا ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے
جو چیز ہونی ہے وہ ہونی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتائی ہے کہ اگر ہمیں کچھ زندگی میں اچھا مل جائے تو ہم خوشی میں کہیں اوقات سے باہر تکبر اور غرور میں نہ چلے جائیں. میرا اگر سرٹیفکیٹ آف میرٹ آ جائے اچانک میں اپنے وی لاگز بنانا شروع کر دوں، ایسے پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ ان دوستوں کو پریزنٹ کروں جنہوں نے مجھے پڑھایا تھا اور میرا ساتھ بھی دیا تھا. ہم سب سے پہلے فون کس کو کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی میرے جیسے لوگ پاس ہو جائیں تو کس کو بولتے ہیں؟ جو پاس ہو گئے. فون غریب دوستوں میں ڈھونڈتے ہیں ان کے بارے میں کنفرم ہوتا ہے کہ فون ان کا نہیں آیا. پاس ہونے والے کو بتانے میں کیا فائدہ ہے؟ پاس ہونے والے کو بتائیں گے تو اس کو کیا پتا ہے؟ کس کو بتاتے ہیں؟ میرے جیسے لوگ. ایسے لوگ الحمدللہ جیسے پاس کا میسج سنتے ہیں الحمدللہ نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تکبر اور غرور نہیں کرتے. میرے جیسے لوگ ان کو کبھی کبھی ایکسپیرینس ہوتا ہے پاس ہو گئے، ان کا بہیویئر اچانک کیا ہوتا ہے؟ ایسی شوق میں چل جاتے ہیں، میں یہ کرتا تھا. یار میری روٹین بڑی اعلیٰ تھی، میں روز کا روز کام پینڈنگ نہیں کرتا تھا. حالانکہ جب یہ میں کہہ رہا ہوں گا تو میں یہ سب کچھ بھول رہا ہوں گا. تو ہوا کیسے سمپلی ہے، آپ کو بھی خاص طور پہ اس لیے کہ جو پیپر آپ نے زندگی میں دیے وہ تھی آج نہیں بنائے. میرے ساتھ تو ڈیوائس میرے ساتھ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیپر دیتے ہوئے مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ فرسٹ ٹائم ایک کوشچن پڑھا تو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن تھوڑے دیر بعد دوبارہ جب وہی سوال پڑھنا شروع کرتا ہے انسان بہت کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا سا لکھنے کے بعد کچھ زیادہ یاد آ جاتا ہے. آپ کو شاید ایسے محسوس ہوتا ہے، اچانک محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں سے کچھ آمد ہو رہی. اور اکثر کیلکولیشن کرتے ہوئے بڑی مشکل 40 سے اوپر نمبر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پاس والے میسج میں پاس والا میسج کبھی کبھی آ جاتا ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا؟ ہم سب کا رب نے یہاں تک آتے آتے بہت سی جگہوں پہ پردہ رکھا ہے، لیکن جیسے انسان کو کوئی عزت، کامیابی، شہرت ملتی ہے وہ اوقات سے باہر ہوتا ہے. میں یہ کرتا تھا، لوگوں کا لیکچر دینا شروع کر، موٹیویشن اسپیکر بنتا ہے. حالانکہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ مجھے ملنا ہی تھا. لیکن مجھے کیوں ملنا ہی تھا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمانا ہی تھا. اور اگر میں شکر پڑھ گیا تو میں اس ٹیسٹ میں چاہے لوگ میں سلام کر رہے ہیں، چاہے میں سلام جواب دے رہے ہیں، لیکن میں اللہ کے نزدیک اس ٹیسٹ میں ناکام ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کہتا تاکہ میں وہاں غم کی بات ہے ذرا سیکنڈ میں اور یہاں بتایا کہ اس پر جب تمہیں جو تم کو ملا ہے اور وائس ورسا اگر کوئی چیز ہمیں چینج ہے تو مایوس نہ ہو جاؤ. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی آپ سنتے ہوں گے دوران راستہ، میں ہی رہ گیا یہ میرا ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان میرے جا رہے سے تو کچھ نہیں ہوا، میں جیسے جانا میری تو مصیبت آ گئی. بڑی زمینیں دی اسٹیٹمنٹس کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مان نہیں رہا، پسند نہیں کر رہا. یہ ہونا ہی تھا. جو چیز چلی گئے اس کا غم نیچرل فیلنگ ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، لیکن نہ خوشی میں ایک حد سے آگے اور نہ ہی غم میں ایک مایوسی کی طرف. مسلمان ایک بیلنس ہوتا ہے. خوشی ملے پہلا لفظ کیا منہ سے نکالنا چاہیے؟ الحمدللہ. ہاں خوشی ہوتی ہے، سیلیبریٹ انسان کرتا ہے.
دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، کھانا شانا بھی کھاتا ہوں، پیرنٹس کو بھی کھلاتا ہوں، لیکن اوقات سے باہر لوگوں کو پتہ نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اپنا تکبر ضرور نہیں کر سکتا. الحمدللہ جس نے آج دیا کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. سی اے میں تو یہ بھی پتہ واقعی ہو جاتا ہے جو آگے نکلا ہے یہ دیکھا ہے چند عرصے کچھ عرصے بعد سی اے تو بڑا دنیا میں بیلنس کر دیتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ کبھی حکم ہے ایک حد سے زیادہ پریشان نہیں. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان محنت نہ کرے. یہ ساری بات مطلب یہ ہو انسان اپنی بیسٹ ایفرٹ کرے لیکن رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. خدا نہ خاصہ بیسٹ ایفرٹ کی ہے. اچھا بیسٹ ایفرٹ کیا ہوتی ہے یہ بھی تھوڑی سی ڈیفائن کرے رہتا ہے. بڑی زمینی اور بیسٹ ایفرٹ میں نے بہت دفعہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا ہوگا اور آپ میں سے زیادہ مشورہ کروں بھی ہوگی. بڑے بڑے سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں جو سینئر ہیں. بیسٹ ایفرٹ کسے کرتے ہیں؟ بیسٹ ایفرٹ میرے خیال میں وہ بیسٹ ایفرٹ ہوتی ہے جس کو کرنے کے بعد اگر آپ رات کو سو رہے ہو اور سونے سے پہلے آپ سوچ رہے ہو تو آپ سیٹسفائڈ ہو گے یار جو کر سکتا ہوں میں کر. آپ کسی تھرڈ پرسن کو نہیں سمجھانا بڑے بیسٹ ایفرٹ مالی کو نہیں بتانا. اپنا آپ اگر آپ کا مطمئن ہے اور اگر اپنا آپ مطمئن نہیں ہے تو ساری دنیا کہہ دے یار 24 گھنٹے پڑھتے رہتا ہے لوگوں کے کہنے سے بیسٹ ایفرٹ نہیں ہوتی. اگر آپ کا دل گواہی دے رہا ہے یار میں نے کر سکتا ہوں میں نے کوشش کی تو میرے خیال دس از کالڈ ایز بیسٹ ایفرٹ. اگر یہ بیسٹ ایفرٹ ہو گئی ہے اس کے بعد کبھی بھی رزلٹ کے پھر انسان کو مسلمان کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. پھر جو ہوا ہے وہ ہونا ہی تھا. اور اگر فار ایگزامپل میرا خیال یہ تھا کہ مجھے سکسیسفل ہو جانا چاہیے اس سفر کے بعد لیکن میں نہیں ہو سکا تو پھر مجھے اس وجہ سے مطمئن ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں جو اپنے لیے اچھا سمجھتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا اگر نہیں سمجھا تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. کیا میں نے بھی دیے سنا آپ نے بھی دیے لیکن ایک آسان نہیں. جب انسان کو وہ نہ ملے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر مایوس ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ مل جاتا تو میرے لیے بہتر تھا اور اپوزٹ سائڈ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حالانکہ کون بہتر جانتا ہے کہ کس کو کم ملنا چاہیے اور کتنا ملنا چاہیے. ہماری اتنی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کب ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے اور فی الحال کیا بہتر نہیں. لیکن یہ سب کچھ ازیومنگ ہمارے لیے بیسٹ ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. بیسٹ ایفرٹ کے بعد جو لگا جس کو خاص طور پر ہم نے کچھ جو کمی رزلٹ آنے والا اس کے حوالے سے بھی تو سم ٹائمز ٹھیک ہے ہم انفارچونیٹلی زیادہ پتا ہوتا ہے ہمیں رزلٹ پہ کم کا ہی ہوتا ہے خوشی کا خدشہ اور مائنس ہی ہوتا ہے. لیکن اپنے آپ کو پراپر انالائز کرنا چاہیے. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. امپروومنٹ ایک اپنی جگہ اپنی پوری انسان کوشش کرے لیکن ہمیشہ ایک مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مجھے مل رہا ہے وہ میری محنت کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کیا جو ہمیں ملتا ہے ہماری محنت کا نتیجہ ملتا ہے؟ کیا ذہن کرتا ہے؟ ایک سوال ہے نصیب سے ملتا ہے یا محنت سے ملتا ہے؟ 50-50 بالکل 100% یہ بات غلط ہے. 100% نصیب سے ملتا ہے. ہمارا کام اس کا محنت کرنا اور دی بیسٹ ایفرٹ کرنا. 100% یہ بات میرے ذہن میں رکھیں کہ جو لکھا ہے وہ نہیں سمجھ. ہم بس کیا کر سکتے ہیں نہیں سمجھ بات. میں نے کہا 50% محنت کی وجہ سے ملتا ہے 50% نصیب سے ملتا ہے. میں اس کا کیا جواب دے رہا ہوں؟ ڈس ایگری ہے سارے. میرا خیال آپ کہنا چاہتے ہیں 100% محنت سے ملتا ہے. نہیں کنفیوژن چیز سوچا نا میں اپوزٹ کر رہا ہوں. یہ تو شاید 50-50
پہ ہے وسیلہ بھی تو اللہ دیتا ہے نا. بالکل یہ کوئی دینی کانسیپٹ نہیں. کیا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ محنت کا سلا ملتا ہے. یہ اللہ دیتا ہے. اگر بنا کچھ نہیں کرے گا پھر یہ ہم ایکسپیکٹ نے بہت سے سینٹنس اپنے خود ہی بنا لیے ہیں جس کا اس ہمارے دین سے کوئی تعلق ہے. اب میں ایکسپلین کر رہا ہوں لیکن میں چاہوں گا آپ کے اندر سے نکلے باہر آ. بہت کچھ ہم نے بنایا. ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اولاد نعمت ہے. سنا آپ نے سینٹنس؟ آزا من فضل ربی گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے. آزا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے گھروں کے باہر. بڑے خوبصورت سے گھر ہوں. آزا یہ من فضل میرے رب کے فضل سے ہے. کوئی دین نہیں، لیکن دین میں نہیں لکھا. یہ میرے رب کا فضل نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے. قرآن آپ پڑھ لیں، قرآن میں اولاد کو آزمائش کہا گیا. بالکل اپوزٹ. یہ جو سینٹنس ہے نا ہمارا کہ محنت سے ملتا ہے، یہ قانون کا سینٹنس ہے قرآن کا. قانون سے، قانون کو جانتے ہیں سر؟ حضرت قانون صاحب کو جانتے ہیں؟ نہیں، اس کا انٹروڈکشن ہے نا موٹا موٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا یہ قانون. کس وجہ سے مشہور تھا؟ اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ قانون جس طرح تیرے پہ اللہ نے فضل کی ہے. لوگوں نے سینٹنس کیا بولا؟ جس طرح اللہ نے تیرے پہ فضل کی ہے اس طرح تو بھی اس مال میں سے اپنے لیے آخرت کا سامان کر. کیا مطلب؟ یہ جو تجھے دیا ہے اس میں سے لوگوں پہ خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا سامان کر. اس نے جواب دیا کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا. بتائیں گے غلط سینٹنس ہے؟ یہ آج کل مسلمان کا ایک کامن سینٹنس ہے. میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں نے اپنے علم سے کمایا. یہ محنت کا مطلب آج کل آپ کون سی محنت کر رہے ہیں؟ اس محنت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ علم حاصل ہوگا. بیشک قارون تھا موسیٰ کی قوم میں سے سرکشی کی اس نے کی کر اور دیے تھے ہم نے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی کنجیاں بھاری ہوتی تھی. اوپر والے جماعت کو جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ مت اترا، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو. اور طلب کر اس میں سے جو عطا فرمایا تجھ کو اللہ نے آخرت کا کیا. اور طلب کر اس میں سے جو عطا فرمایا تجھ کو اللہ نے کیا، اور نہ بھلا اپنا حصہ دنیا میں سے. یعنی کہ ٹھیک ہے دنیا میں اپنی ضرور استعمال کر لیکن اسے آخرت کے لیے بھی یوز کر. اور بھلائی کر جیسی بھلائی کی ہے اللہ نے تجھ سے، اور بھلائی کر جیسے اللہ نے بھلائی کی ہے تجھ سے، اور نہ طالب فساد ہو ملک میں، یقیناً اللہ نہیں دو سکتا فساد کرنے والوں کو. اب اس نے جواب دیا قال انما اوتیت علی علم عندی. اس نے کہا در حقیقت دیا گیا ہے یہ مجھے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے. بتائیں سینٹنس کا کیا ایشو ہے؟ جو میرے پاس ہے مطلب میں نے اپنے آج کل کے دور میں کوئی ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے ابھی بھی بڑا اچھا سینٹنس ہے. مجھے دیا گیا ہے، ابھی وہ یہ نہیں کہ میں نے کمایا ہے. ابھی بھی وہ یہ کمانے ضرور کر رہا ہے کہ مجھے دیا گیا ہے لیکن بہرحال میرے علم کی وجہ سے. ہم تو کیا کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، یعنی محنت سے کمایا ہے. اور نام ہے میرا جواد اور ہوں میں جنت الفردوس کا وارث. اور قارون کا بیٹا ہوں میں. اور کیا نہیں اب اللہ تعالیٰ سے یاد کروا رہے ہیں کیونکہ یہ اس نے کہتے ہیں جو علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے اور کیا نہیں. ایسے کلر نیکسٹ پیج آپ سامنے رکھیں. اس
کو معلوم تھا کہ اللہ ہلاک ہو چکا ہے اس سے پہلے کتنی قومیں وہ جو تھیں زیادہ ان سے قوت میں اور اکثر جمعیت میں. اللہ تعالیٰ احساس اسے دلا رہا ہے کہ کیا اس نے اسے نہیں پتا کہ اس سے زیادہ امیر عمرہ بھی دنیا میں تھے لیکن وہ اب ہلاک ہو چکے ہیں. یہ تو بڑا کامن سائڈ ہے سر. کیا یہ اب ساری میرے بڑے سے آدمی آ رہے یہ کیا بات کیا چل رہی تھی ہماری 50% محنت سے ملتا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ محنت کیوں کر لیتے ہیں؟ کن چیزوں سے محنت کرتے ہیں؟ میری محنت کہاں سے آ گئی؟ آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں. آپ لوگ ایک ایسے گھر پیدا ہو چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین جس گھر کے لوگ آپ کو پڑھانا افورڈ کر سکتے ہیں. ہمارے اس معاشرے میں کتنے لوگ بیچارے ایسے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے کہ ان کو کہیں پڑھا سکیں. وہ بیچارے کو سائیکل کی دکان میں جب مزدوری پہ لگا دیتے ہیں. ان میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ کیا میری جنگ اچھی تھی اوپر سے کہ میں ایک ایسے گھر میں جنگ مار گیا اور وہ غریب ایسے گھر جنگ لگا گیا؟ یہ جنگ خرابی ہے. میں اس گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ میں محنت کیسے کر پا رہا ہوں؟ اس میں انلمیٹڈ فیکٹرز انوالو جس کے نتیجے کے طور پہ میرے سے کچھ ہو جاتا ہے. میرے سے کچھ ہو جاتا ہے میں کچھ کرتا ہوں. ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھتے. وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کیوں پڑھ لیتا ہوں کیونکہ میں بڑا عقل مند ہوں. میرے ذہن میں یہ کہاں سے خیال آ گیا کہ یار پڑھ لینا چاہیے. اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ بڑا کیئرلیس ہے. وہ کیئرلیس کیوں ہے؟ میں کیئرفل کیوں ہوں؟ یہ وائس ورثہ ہو سکتا تھا. میری طبیعت اس جیسی ہوتی ہے اس کی طبیعت میرے جیسی ہوتی ہے. یہ کیا کہی جا رہا ہوں؟ مجھے بتا مجھے جو ملا ہے وہ صرف میرے رب کی عطا ہے. اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. اگر ہے تو بات میں کوشش کی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. سر اگر کسی کو کہیں کہ جو بھی کسی کو چھوڑیں یار. تو اس اگر ہم نے کسی کو نہیں سمجھا پلیز معذرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو سمجھا دیتے ہیں اس والے میں کسی کو کہنا ہے ہم آگے والے چلے آگے تقدیر خود بنانی پڑتی ہے. یہ تقدیر ابھی اپنے ہمارے سینٹینس ہے. آپ بتا دیں کہ ابھی آیات کا مطلب آپ بتا. ایک دین ہم نے خود بنا لیا ہے. ایک ہے قرآن کا دین. آئے صحیح دین پہچان. لیکن میری اس بات کا پلیز میں بار بار کانشیسلی بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہم ایفرٹ ہی نہ کریں. اور ہم کون سی ایفرٹ کریں؟ ہم عام سمپل سی ایفرٹ نہ کریں. ہم کون سی ایفرٹ کریں؟ بیسٹ ایفرٹ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے دین پہ چلنے کا. انہوں نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی. نتیجہ تو رب نے چاہ لیا. جب رب نے چاہا پتھر بھی مارے آگے بھی نہیں. جب رب نے چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی. جہاں بھی ہو گیا اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہے تھے. لیکن لوگوں نے لیکن جب رب نے چاہا جنگیں بھی اس سب یہ کبھی وہ کیوں ہوا اور کبھی وہ کیوں ہوا. اور آپ کو رسول نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اس کے مطابق اپنی ہر سچویشن میں ایک بیسٹ ایفرٹ. رزلٹ کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو دوسروں کو کوئی دن کا بھی کوئی نہ چھپتا اور سب کچھ ہوتا. کیوں ایسے نہیں ہوا؟ ہمیں دکھانے کے لیے ایسے نہیں ہوگا. ایگزامینیشن ہال میں ریلیکسیشن کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر نہیں یاد آ رہا تو جن میں پاس کا پیپر دیا ایگزامینیشن
ایگزامینیشن ہال میں ریلیکس جو کر رہا ہوگا وہ ایگزام نہیں دے رہا، آپ وقتی طور پہ انجوائے کر رہا ہوگا، لیکن رزلٹ دے پتا چلتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی فرام دا فرسٹ ڈے ٹو دا لاسٹ ڈے، فرام دا فرسٹ موومنٹ ٹو دا لاسٹ موومنٹ، سمپلی ایک ایگزامینیشن ہال، اور ایگزامینیشن ہال میں کبھی رزلٹ نہیں نکلتا۔ 50% میری محنت کا نتیجہ نکلتا ہی نہیں ایگزامینیشن ہال میں، کیا نکلتا ہے؟ آپ فرسٹ لمحے سے لے کے لاسٹ لمحے تک محنت کرنی پڑتی ہے ایگزامینیشن ہال میں، تاکہ لاسٹ لمحوں میں تو انسان اور ڈیسپریٹ ہوتا ہے، فل اس کے بعد جتنی اسپیڈ ہوتی ہے ویژوائز کر سکتے ہیں، لاسٹ منٹ سوال رہتا ہے، پورے رہتا ہے، آدھا ہو گیا، آدھا رہتا ہے، 1 منٹ رہ گیا، 2 منٹ رہ گیا، اٹھتا جائے، اٹھا دیکھتے بھی ہیں اس کی طرف، جو ہو سکتا ہے پلیز ریلیکس کر لیا، 50% ہو گیا، بالکل ریلیکس، اس لمحے بالکل ریلیکس۔ تو زیادہ لوگ آتے رہتے یار، رہتے تیرے میں خود نمبر لائے گا، نکل ہو گیا، اب اسے کیا گیم چلا تیری کیلکولیشن ہو سکتا ہے 45 نہ ہو، ڈیسپریشن ہوتی ہے سب کہ رہنا جاؤ، پتہ کب چلے گا کہ رہ گیا ہوں یا نہیں، یہ تو نہیں پتا چلتا۔ ایسٹیفر انسان کرتا ہے، لیکن جو ملنا ہے نہیں ملتا، لینڈ ڈیسائڈڈ، ہمیں اچانک پتا چلتا ہے، جس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور اچانک اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جو خوشی کا باعث ہے تو آپ سے باہر نہیں ہو جاتے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں، اب میری بات میں کوئی کنفیوژن ہے، کوشچنز ہیں، لیکن میں نے شاید بڑی عجیب عجیب سی باتیں کی، اور شاید ابھی تھوڑی سی اور بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں تک، لیکن اگر آپ سیریسلی اگر کوشچنز ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کنفیوز ہو گئے یہاں سے جائیں، آپ کا کلیئر ہو گیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہم نے ہمارے ایسے ہی سینٹینسز بنے ہیں، بس بزرگوں سے آئی جا رہے ہیں، لیکن دین وہ نہیں ہے جو زبانی کلامی ہے، دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ کہیں بھی قرآن میں مال اور اولاد کتنا ہے، کسی کو مال ہو کیا کہتے ہیں، رب کا کرم ہو گیا، مثالیں ہوتی ہیں، بڑھا کے سمجھاتے ہیں، پتر نو ویکھ کتنے پہنچ گئی، اتنا رب نے کرم، کچھ ہوئے گا تو ملے آئے گا، کچھ نہیں ہوئے گا تو ملے آئے گا۔ تو بندہ خود سوچتے ہیں آخر کچھ ہے سے نہیں مل جائے، ان کو کہاں میرے کچھ ہوئے گا، کچھ نہیں ہوئے گا۔ اگر کچھ ہونے سے ملتا ہوتا تو صرف نبیوں کو ملتا، اور فرعونوں کو، ابو جہلوں کو کچھ نہ ملتا۔ ہمارے اس معیار کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے ناراض تھا، سارے نبی نارملی سوائے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے، انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری جو کہ ایک عام انسان کی زندگی تھی، بلکہ اس سے بھی انہوں نے لو لیول پہ زندگی گزاری ہے، اپنے آپ کو ایگزامپل بنانے کے۔ تو نعوذ باللہ ہمارے جو اسٹینڈرڈس ہیں اس کے مطابق نبی ناکام ہے، نعوذ باللہ، اور فرعون، ابو جہل، نمرود، قارون یہ سکسیسفل، ایسے ان میں کچھ ہوگا تو ملا ہو، جس کو مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے، جس کو نہیں مل رہا دونوں آزمائش ہے۔ کون سی آسان آزمائش ہے؟ سوال ہے اس کو مل رہا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کی آزمائش آسان ہے، اور جس کو نہیں مل رہا اس کی آزمائش مشکل ہے۔ سر میں بات شروع کر بیٹھوں گی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مہینے کے شروع میں جب پیسے جیب میں آتے ہیں ہاسٹلائٹ، تو اس وقت رب یا زیادہ یاد آ رہا ہوتا ہے، یا جب مہینہ اینڈ پہ جا رہا ہوتا ہے تو رب زیادہ یاد آتا ہے؟
اور اگر بیسک نیسیسٹیز پوری ہونا ہونے کے لیے پیسے نہ ہوں انسان کتنے پاس نہیں رب یاد آتا ہے سر کس سچویشن میں رب بھولنا آسان ہے تو کون سی آزمائش ٹف ہے آخرت کے حوالے سے رب بھول جانا آزمائش آسان ہے یا رب یاد رہنا آزمائش آسان ہے نہیں سمجھ سی کا اسٹوڈنٹ یہ بھی نہیں اصل میں سمجھ نہیں آ رہی نہیں سیریس بات سیریس نوٹ کون سی آزمائش یقیناً اللہ معاف کرے میں یہ نہیں کر رہا اللہ مختاری سے سب ہو جائے وہ یقیناً انسان دوسرے کی حدیث ہے کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے بالکل خدا خاص میں اسی بات نہیں کر رہا لیکن زیادہ ایلیٹ کلاس سے پہنچ جائے رب یاد رکھنا آسان تو بندے چار سلام کر رہے ہوں صاحب کی دوا چھوڑ رہے ہوں سب کو اچانک محسوس ہوتا ہے کچھ ہے وہ شیشہ دیکھتا ہے کہتا ہے تو کچھ نہیں لیکن کچھ ہوئے گا وہ سلام کرے کچھ ہوگا حالانکہ وہ آپ کو سلام نہیں کر رہے وہ انہیں پتہ ہے آپ کی جیب میں پیسے ہیں انہیں نظر آ رہا آپ کے پاس یہ گاڑی ہے آپ کسی سائیکل پہ آؤ پھر تو سارے سلام کریں گے بہت سارے ہیں کنفرم ہو رہے ہیں جیب آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے اتنا چیک کیجیے گا کتنے سلام ہو رہا ہے آپ کی ڈگری کو کبھی سلام ہو رہا ہوگا آپ کے اسٹیٹس کو سلام ہو رہا ہوگا کسی کو محسوس ہوگا اس کی جیب میں کچھ ہے اس کو سلام ہے اس شخص کسی بندے کو سلام نہیں کرتا آپ کیوں نہیں کرتے ہیں سلام آپ کس کو سلام کرتے ہیں ایز اے سی ایف او آپ کس کو سلام کرتے ہیں سی او کو آپ نے آپ کو نہیں آپ سر میں کم سر لنچ ہو جائے اس غریب کو بھی نہیں کرتے جو سیکورٹی گارڈ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے سی بڑا اچھا لگتا ہے بڑا گڈ لکنگ ہے وہ سر سیکورٹی گارڈ زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس کی خوبصورتی نظر نہیں آتی تو کیا نظر آ رہا ہے اس کا بینک بیلنس آپ کو زیادہ دفعہ ہوگا کون سے رکھتے ہیں ساتھ رکھتے کس چیز کو سوال ہم بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم بزرگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو کیا بزرگ صرف امید ہی ہوتا ہے جب بھی میں سلام کر رہا ہوں یہ بہت مشکل ٹیسٹ ہے فوراً شیطان آتا ہے کہتا ہے یار کچھ ہے حالانکہ روز شکل دیکھ کے پتا چل رہا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور خراب ہوگی اب تو واقعی کچھ نہیں میں کہتا یار سلام کر دینے یار میری رسپیکٹ پڑی یہ آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے دنیا بڑی ظالم ہے سر آپ بتائیں کس چیز کی رسپیکٹ لیکن بندہ کیا سمجھتا ہے کچھ ہے سر یہ پتہ نہیں ہوگی یہ کوئی واپس لے گیا کہ کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں ہوگی ہمیں ملتا ہے یہ ہم کماتے ہیں 50% کماتے ہیں 50% ملتا ہے نہیں معذرت کے ساتھ میں اکاؤنٹ نہیں کر رہا لائک وہ کیا برا نہیں بنا رہا پائپ لائن کے میں سمجھا رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں 100% ملتا ہے اچھا میں اتنے کانفیڈنس سے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں نہ کہوں میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی جو قانون کا آپ کو میں نے سینٹنس پڑھایا ہے تو ہمارا کامن سینٹنس اس سے زیادہ خطرناک ہے تو پلیز ریمبر یہ رب کی مرضی ہے ہم کہاں پیدا ہوئے ہم کیسے پیدا ہوئے کس طرح کا نام کس طرح کی آنکھیں کس طرح کا کمپلیکشن کدھر پیدا ہوئے کس گھر میں پیدا ہوئے کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہائٹ کتنی ہوگی کلر آف آئیز کیا ہوگا نصیب کیا ہوگا کہاں ایکسیڈنٹ ہوگا اور کہاں اچانک ہم بچ کے نکل جائیں گے حالانکہ ایکسیڈنٹ باقی سب کا ہو گیا ڈینگی یا
گیا کرونا کے زمانے میں کون بیمار ہوگا؟ صبر ہے، انسان کی احتیاط کرتا ہے. احتیاط بھی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احتیاط کرو. لیکن کیا احتیاط کرنے سے انسان پھر کنفرم بن جاتا ہے؟ اگر انسان ہائیجینک فوڈ کھائے، منرل واٹر پیے، تو کوئی بیماری اس کو چھو بھی نہیں سکتی. اور اگر زیادہ خدشہ ہو تو ہاسپٹل کے ساتھ گھر بنا لیں، یا تھوڑا سا زیادہ امیر ہو جائے اور اپنا ہاسپٹل بنا لیں، اور تھوڑا سا یا اور زیادہ امیر ہو جائے اور انگلینڈ اور نہیں تو امریکہ، بس یہ کور کر لے، پھر اس کا کوئی ایشو نہیں، پھر وہ صحت کو خرید لے گا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے یار. یہ ہو گیا ہے، ڈاکٹرز کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم دوائی دے سکتے ہیں، ہم تندرست نہیں کر سکتے. حوصلہ دے سکتے ہیں، وہ زندگی دے دیتے ہیں. Everything is given. یہ ہے کر کے سر جو قرآن میں کیوں آتا ہے کہ تمہارے لیے وہی سب کچھ ہے جس کے لیے تم یہ آخرت کے حوالے سے آتا ہے. سورہ نجم کی آیت 30 یہ آخرت کے حوالے سے، ادھر بھی تو آخرت کے حوالے سے ہم اپنی ایفرٹ کریں بس. لیکن آپ پتہ ہے آخرت کے حوالے سے بھی رب کی رحمت ہوگی تو بیڑا پار ہوگا. انسان اپنے اعمال حضور سے نہیں کمائے. حضور نے سابق نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی اپنے اعمال سے جنت نہیں پہنچ سکتا. حضور نے صحابیوں کو ہمت کر کے حضور نے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں بھی. ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے؟ بیسٹ ایفرٹ. اللہ تعالیٰ سے بیسٹ ایفرٹ دیکھ رہا ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم. ہاں اللہ ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، عدل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سے زیادہ کون ہو سکتا ہے کہ عدل انصاف کرے. باقی ایڈنٹ دے جو اللہ کرے. سر اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو لینڈ ہے کہ وہ دوبارہ بدل بھی سکتے یہ ہیں. ٹھیک ہے دعا میں آتا ہے، دعا کے حوالے سے آتا یس ہے، سر. لیکن وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. دنیا میں آخرت نمبر 1 دنیا دنیا میں، نمبر 2 اس کا اسی اس وقت کی جگہ کچھ اور. یس سر. نمبر 1 جو مانگا وہ ملے. نمبر 2 اسی جگہ اس کی جگہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ جو چوز کرے. اور نمبر 3 آخرت میں سے. اور اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ جب انسان آخرت میں جا کے دیکھے گا کہ میری جو نہ قبول ہوئی دعاؤں کا مجھے اجر مل رہا ہے، وہ دعا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. لیکن ہم ذرا شارٹ سائٹڈ ہیں. ہم اس 70 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا کمپیرزن حضور کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اگر انسان اپنی انگلی سمندر کے پانی میں لے جائے اور انگلی باہر نکال دے تو جو پانی انگلی پہ ہوگا وہ دنیا ہے، اور جو پانی سمندر میں رہ جائے گا وہ آخرت ہے. اب آپ ماشاء اللہ اسٹیٹسٹکس بھی پڑھتے ہیں، میتھس بھی پڑھتے ہیں، ریشو پرپورشنس بھی ماشاء اللہ پڑھتے ہیں. ریشو پرپورشن immaterial راؤنڈ آف ہو جائے گی. زندگی سے یہی ہے باتوں کو سوچنے کی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ اس سے بڑا مشکل ہو جائے گا زندگی گزارنا. لیکن بلیو می اگر یہ باتیں ذہن میں اتر جائیں تو زندگی گزارنا بہت ایزی ہو جائے. انسان قدم قدم پہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ سے بتائیں ڈپریشن میں انسان کب جاتا ہوگا؟ جب وہ محسوس کرتا ہوگا کہ یار میں اگر تھوڑی سی محنت اور کر لیتا تو یہ لاس نہ ہوتا. اگر میں کرونا کے زمانے سے پہلے کسی طرح ماسک کی فیکٹری لگا لیتا. اچھا کچھ لوگوں نے لگائی ہوگی ویسے اس زمانے میں 5-5 روپئے کے بکتے تھے کرونا سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا ٹائملی ڈیسیژن لیا تھا، جسٹ ٹائم پہ ڈیسیژن لیا تھا. کرونا میں ماسک بکے اور میں کمال کر کے
تھا کہ اس نے ہونا. اور اس کے بعد میں وہ میں بڑا تیز سکسیسفل بزنس مین ہے. مٹی کو آگے جاتا سونا ملتا ہے سینٹینس ہے نا. دوسرا کیوں نہیں سکتا, دوسرا کیوں نہیں مٹی کو آگے جاتا. کیئرفل پلانٹ نہیں اکثر یہ نہیں ملاتا, رائٹ ٹائم پر ڈیسیژن میکنگ نہیں کرتا. جتنے دنیا میں الگ الگ خیال پتی ہیں مسلم پاکستان وغیرہ ان کو تو یہ باتیں اتنی آپ کو پتا چلی نا بزنس کی باتیں اتنی نہیں سوچی. پاکستان میں ان کی تو صرف ایسے 30 سال پہلے ہسٹری یہ تھی کہ کوئی سائیکل پہ کپڑا بیچتا تھا تو آج ٹیکسٹائل میلوں کی آنر بنا ہوا. کوئی اور 80s میں کوئی گائے بھینسوں کا کاروبار کرتا تھا تو جانے کا فارم ہاؤسز بن گئے. رائٹ ٹائم کو کسی نہیں ہے. ان کے ساتھ کچھ اور دوست بھی ہوتے ہیں جو مشورے دیتے رہ گئے ہوں گے اور بعد میں وہی ہمیں کہتے ہیں یار بیوقوف ہے بڑا مشکل ہے. زیادہ جیب میں ہو تو لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ اب بڑی سی گاڑی پہ جا رہے ہیں سڑک پہ سائیکل آج کل لاہور میں سائیکل پہ چلتا ہے بہت کم ایسا نہیں آ رہا سر کافی ہے. بائک پہ اگر ہوگا ہمارا دھیان ہمیشہ گاڑی میں ہوتا کتنے ہوں گے. لوگ آج کل پیدل بھی کرتے نظر نہیں پڑی. آپ کو کون لوگ نظر آ رہے ہیں گاڑیوں والے نظر آئے گا. حالانکہ خیر لاہور کی میجورٹی گاڑی میں سفر کرتی ہے ہمیں نظر ہی ہوتا. گاڑی والوں کو کون نظر آتا ہو موٹر سائیکل والا. اسے جب بھی موٹر سائیکل نظر آتا ہو فوراً سے مجھے کہ بہت سے جا رہے ہیں درمیان کا ہے. آپ کو کبھی محسوس ہوا نہیں سائیکل والوں کو دیکھا موٹر سائیکل جا رہے ہیں یار سیٹنگ چل رہی ہے. گاڑی میں دعا دیتا ہوگا موٹر سائیکل والا گاڑی ہے چل یہاں چلا ایسے گاڑی والے کا دل کرتا ہے کہ موٹر سائیکل اور سائیکل والے گھر رہا کریں. میں نے سڑک بلاک کی ہوئی مجھے 12 بریک لگانی پڑی. اگر خدا نہ خاصا آپ کے پاس کوئی اپنا چارٹر پلین آ جائے آپ دعائیں دیں گے یا اللہ ان کو بھی دے ہے. کون ہے آپ یہ بھی سینٹینس سنیں گے یہ ہمیں اب رب کی ضرورت نہیں. یہ بھی سینٹینس ہے لوگوں کا جب جیب میں آ جائے ہم سب کچھ خرید سکتے ہیں ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں. بیمار ہوں گے تو ہاسپٹل انگلینڈ امریکہ کھانا بھوک لگی تو خرید لیں گے. جب زیادہ جیب میں آ جائے تو یہ بھی سینٹینسز ہیں ہمیں رب کی ضرورت نہیں. بہت سخت آدمی ہونا یا نہ ہو دیکھیں میں الاؤ مطلب آپ کو بولیں گے ذرا بولیے جاؤ کوشش کرو 2 منٹ رکو نہیں کر کے میں بیٹھ اولاد بھی چھوڑ دیں آپ کو اولاد بھی سمجھ نہیں آئی سیریس. اس سب کا جتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی ینگ لوگ کبھی اس پوزیشن میں نہیں پہنچے کہ کرپشن کر رہے ہیں. کون لوگ آپ کے خیال میں اس کرپشن میں انوالو ہیں؟ میں ایک تھوڑی سی ایگزامپل آپ کے ایگزامپل کے طور پہ کسی ایج میں لوگ کرپشن میں اس وقت انوالو تو آگے نکل گئے جب کم از کم ہائیسٹ پوزیشنس میں بیماریوں میں مبتلا ہے. میجورٹی آپ دیکھتے ہیں کسی کو بلڈ پریشر ہوگا شوگر اور کئیوں کے ساتھ کچھ ہوگا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے انہیں براؤن بریڈ میں لگایا ہو وہ کس چکر میں کرتے ہیں. انسان کو شدید محبت ہوتی ہے بچوں سے لیکن ڈیفینیٹلی جب تک انسان فیل نہ کرے کیا سمجھ کر آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں اپنی سارا دن رات پوری کوشش کرتے ہیں جو بھی بیچارے ان کے بس میں ہوتا ہے. اپنی میرا خیال ہے کہ ہمارے ابا جان اباؤں نے کافی عرصے سے اپنے لیے کچھ نہ خریدا اور اگر افورڈ کر بھی سکتے ہیں تو شاید اکثر سوچا رہے
حرام حلال ہو جاتا ہے اس محبت میں. محبت نارمل ہے, بچوں کی ہوتی ہے, لیکن انسان اس محبت میں میرے بچوں کے پاس یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, ان کی نسلوں کے پاس بھی ہو, میں حرام حلال بھول کرتا ہوں. اس اینگل سے اللہ نے عائشہ کا سر اس کا مطلب کہ جو اولاد گناہ کرتی ہے اس کا گناہ اولاد گناہ کرنا ایک اور بات ہے. اولاد کی وجہ سے جو والدین اگر گناہ کر رہے ہیں تو یہ اس اینگل سے آزمائش ہے. باقی رکھنے کا والدین نے صحیح تربیت نہیں کی ہے, یہ کہاں تک گیم رہے گی اللہ معاف کرے. جس طرح صدقہ جاری ہوتا ہے, صدقہ جاری ہوتا ہے نا, اسی طرح بنائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سینما بنایا کسی نے اسے ہمیشہ بھی ثواب ملے جب تک وہ سینما ہے. یہ کوئی اور پسند ہے؟ ہم ابھی جس اسٹیج پر ہیں ہم ٹھیک ڈائریکشن کیسے فائنڈ کریں؟ قرآن پڑھ. آپ جس ایج میں ہیں اسی عمر میں بھی قرآن پڑھنے والے. قرآن کس عمر میں پڑھنے کے لیے؟ زندگی گزارنے کے بعد ہے, زندگی گزارنے سے پہلے نہیں. میں کاؤنٹ نہیں کر رہا, یہی عمر ہے. یہیں سے شروع کریں گے تو آپ کو کم از کم 5-6 سال چاہیے ہضم کرنے کے لیے. ہم جدھر نکل گئے نا, بڑی صحیح بات ہے, ہم جدھر نکل گئے ہوئے ہیں, جس طرح کے ہماری سوسائٹی ہماری تربیت کر رہی ہے, جس طرح کے کامن سینٹینسز ہیں, اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ کامیاب ہے. اچھا یہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی 2 نمبری کر کے ہے, لیکن یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ حرام سے ہے حلال سے ہے, جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے. اور سوسائٹی جہاں لے کے بھی ہے, معاشرہ یہاں لے کے گیا ہوا ہے, اور خود جہاں جہاں دنیا میں پہنچے ہیں اپنی انگلیوں سے. کبھی کوئی دنیا میں نہیں پہنچ رہا ہے, کوئی کبھی کسی کا فلسفہ, کسی کا فلسفہ, یا میں بول رہے ہیں یا کسی کو بالکل لے جا رہے ہیں, وہاں نہیں آ رہی ہے, بالکل کر کے آئے کیسے کر رہے ہیں. جدھر ہم پہنچ گئے ہیں ادھر سے ہمیں واپس صرف یہی لا سکتا ہے. اسے روٹین بنائیں, زندگی کا, زندگی کے روٹین بنائیں, کوشش کریں آئیڈیلی شاید نہیں کم سے کم آدھا کو گھنٹہ دیں, سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفسیر, اب تو اتنی ویڈیوز ہیں, اتنی آپشنز اویلیبل ہیں, لیکن پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک پڑھیں. پورے قرآن کا میسج ہی آپ دنیا کو پھر اس اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا. حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور جنت الکافر, اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو دل کرے, یش, سمپل اس طرح. جنت کا کانسیپٹ ہے یش, قید خانے کا کانسیپٹ ہے جیل. کوئی مرضی نہیں, روٹی بھی ملے گی تو کھائیں گے, نہیں ملے گی جیسی ملے گی, نہیں ملے گی. تو مومن جو ہے وہ قدم قدم پہ رکاوٹ ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کھانا, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. اور مومن ہر وقت محسوس کرتا ہے کہ میں تو پھنسا ہوں. لیکن یہ ہے ٹیمپریری, اس کا رزلٹ نکلنا ہے ہمیشہ کی زندگی. عیاشی یہاں بھی اور وہاں بھی یہ خواہش ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے. ایگزامینیشن ہال میں بھی ہے عیاشی, اور رزلٹ والے دن بھی ہے عیاشی. یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یا کس دن عیاشی یا پھر کس دن تک نہیں, پہلے ایگزامینیشن ہال کلیئر کرنا. اگر آپ رزلٹ والے دن کی عیاشی کرتے ہیں تو کس دن والی تنگی برداشت کرنی ہو. لیکن اگر آپ اس وقت عیاشی کرنا چاہتے ہیں رزلٹ والے دن. اب آپ بتائیں, پروڈنٹ ہو گیا ماشاء اللہ, اس کو کیا بہتر ہے, 3 گھنٹے یا 6 مہینے کم از کم. اگر آپ سے کوئی یہاں بھی عیاشی وہاں بھی عیاشی تو آپ سیدھا ایگزامینیشن ہال میں بنائیں اور رزلٹ والا دن سے بنائیں. یہ نہیں, یہ خواہش ہو سکتی ہے, ایسے ہوگا. تو اب دنیا بھی عیاشی یا وہاں عیاشی, دونوں ہیں. یہ دھوکہ ہے, دیکھی جائے گی بھی کوئی آپشن ہے, رزلٹ والے دن پھر نہیں دیکھی جاتی.
اللہ قرآن کا حقیقت بتائے گا. جب آپ اس حقیقت کی روشنی میں دنیا دیکھیں گے آپ کو ہر بندہ نظر آئے گا, صحیح نظر آئے گا کہ یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا, یہ میرا ہمدرد ہے, یہ میرا مجھے دھوکہ دے رہا ہے. فار ایگزامپل ڈیورنگ دا کلاسز کے ٹیچر آپ سے کہے کہ یار پیپر والے دن دیکھی جائے گی, آج کرکٹ کھیلیا کریں گے, روز ٹیم بناؤ, میچ روز میچ, آپ کے اچھا آ گیا گریٹ ٹیچر ہے, پورا سیشن ایسے بلاتے ہیں پیپر والے دن دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ٹیچر ہے کوئی ہو آپ کا, وہ دروازے بھی آن کرا دیں, وقتی طور پہ کیسے لگے برا لگے, انسان نیچر ہے. لیکن کون منوا دے گا؟ جو سنڈے کو بلائے گا وہ تو مروا دے گا, سانسیں نکلوا دے گا. لیکن انسان کی نیچر ہے, انسان جلدی چاہتا ہے, جلدی نہیں, صبر کرنا پڑتا ہے. سی اے صبر سکھاتا ہے, صبر آسمان کام ہے. پھر پیپر آ جاتا ہے, پھر رزلٹ آ جاتا ہے, پھر خدا نہ خاصا وہ رہتا ہے, وہ رہتا ہے. تو دنیا کی ڈگری اتنی مشکل ہو جاتی ہے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کوئی صحیح بتائیے, کوئی محنت نہیں. تمہارا کوئی اگر کنفیوژن ہو جائے تو میں بات کنکلوڈ کر رہا ہوں. کوئی اور سوال سے آئی ایم اسیومنگ کہ ایک بات نہیں سمجھ آئی گی, جو میں نہیں سمجھا سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ تو بتائے گا کیا ہے. سب کچھ نصیب سے, لیکن کیا اپنی محنت چھوڑ دو؟ وہ بھی اس لیے کریں کہ رب نے کہا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ بیسٹ ایفرٹ کریں. ہاں یہ دیکھیں حرام ہے حلال ہے, حرام حلال چوز کر کے, اگر حلال ہے چوز کریں, اگر چوز کر بھی ہے یہ کہ ٹھیک ہے حرام حلال ذہن میں رکھ لیں, اس کے لیے دی بیسٹ ایفرٹ ہو چاہیے. پھر اگر ہم ایفرٹ نہیں کریں گے تو یہ بھی ہم صحیح نہیں کریں گے, دین کے مطابق کوئی صحیح بات نہیں. لیکن اس کے نتیجے میں ملنا یا نہیں ملنا یہ ڈیسیژن ہمارا فائنل, کیونکہ ہمارا ہے ہی نہیں. یہ نہیں اسٹل کر کے ہوگا یار وہ ہے مسلم, لیکن میں ابھی مسلمان ہے مسلمان میرا خیال اپنے آپ پہ دیکھیں. اگر سب کچھ پلان ہے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے, تو اللہ نے اس کا حساب کیسے لینا ہو سکتا نہ لے, تو اس کی کیا تو اس کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. آپ کو کس نے کہا کہ غیر مسلم بچے کا ضرور امتحان ہوگا, ضرور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کو. سب کچھ اگر پلان ہے تو اس کی پھر آپ کیا غلطی کہے گا, نہیں آپ کو اس نے کیا غلطی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھے, آپ کو اس نے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھے گا. اور کیا یہ سوال میرے سے ہوگا؟ مجھے ایک بچے نے سوال کیا کہ جو افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں لوگ, ان کا حساب آپ کیسے دیتے ہیں؟ مجھے یہ سوچنا میں حساب کیسے دوں گا, یہ صرف ڈسٹریکشن ہے. ہمیں پتا ہے رب ناانصافی نہیں کرے, ہر بندے کا حالات اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. آپ کو اگر آپ سے پوچھا گا وہ میں سے نہیں پوچھا گا, جو مجھے ملا ہے اس کا حساب میرے سے ہونا, جو آپ کو ملا اس کا آپ سے ہونا. اب کسی طرح کے نہیں دین کی دعوت پہنچنا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, جیسے کیسے پوچھنا بھی ہے نہیں پوچھنا بنتا بھی ہے نہیں پوچھنا بنتا. ہمیں اس کی کیوں ٹینشن ہے کہ ہم نے اپنے سارے پیپر کمپلیٹ کر دیے, میں ایگزامینیشن والا بیٹھا کورس کا پیپر کر رہا ہوں, یار وہ جو بیٹا بیٹھا ہے اس کا ہی کیا کرے گا, یہ کبھی سوچا اس کا کیا خود سوچے گا. آپ کو ٹائم نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ, بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس تک اگر نہیں پہنچا تو میں ذمہ دار ہوں. ہم مسلمان ذمہ دار ہیں کہ وہاں تک بات پہنچی نہیں, اس تک پہنچی نہیں, یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے. وہ اگر کھلو گیا کہ مگر مسلمان یہ تھے, سوری یہ نہیں یہ تھے, اور یہ والا مسلمان تھا, اس کو دیکھ کے کیسے میں دین پہ آتا, تو کون مجھے نکلے گا؟ یہ جس کے کریکٹر میں لوگوں کو اسلام لانے سے دور کیا ہو, اس کی نہ ٹینشن ہے, ٹینشن میری ہی. ہم جیسے مسلمان جس طرح کے ہیں, ہم رکاوٹ ہے
मुस्लिमों के दीन की तरफ आने में उनके पास बेहतरीन आर्गूमेंट होगा अगर कभी ढंग से सब सोचें कि ये थे मुसलमान, अगर खड़े होंगे क्या मतलब है और आपको बताएं इंसाफ का फैसला क्या होगा। डबल लिटरॉल हमारी अपनी तो होगी डबल भी नहीं, पता नहीं कितनी। हम जब मुतमिन पढ़ के जन्नतुल फिरदौस के वारिस बने हुए हैं कि नाम जवाब रख लिए तो जन्नतुल फिरदौस से भी आगे मिलेगा होने चाहिए। इंसाफ होना है और सही इंसाफ, सही सवाल उसी से होना है जिस तक ये पहुंच गए। इसकी टेंशन ना लें, अपनी नहीं। बाकी अगर नहीं पहुंच सकेगा, आपने बेस्ट एफर्ट किए, उस तक नहीं पहुंच सका तो बाकी उसका रब का मामला। मैंने किसी का सामने हर शख्स का फर्दन हिसाब होगा, क्या मतलब कोई कम्युनिटी का नहीं होना, कोई कौम का नहीं होना, हर शख्स ने अलग अलग खड़े होकर अपने हिसाब क्लियर। 5 सवाल एक नौजवान के तौर में हमेशा आपको याद रखना चाहिए। दूसरा हमारा इब्ने आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक वो 5 चीजों का हिसाब ना रखें। ये कोई हल करे? मशहूर हदीस है नंबर 1 जवानी काम जवानी भी है लेकिन तरतीब थोड़ी सी पसंद जवानी है। सबसे पहले कमाया कहाँ से? कमाया सिर्फ कहाँ से नहीं, खर्च कहाँ किया, उम्र कहाँ गुजारी, और खास तौर पे उम्र में जवानी कहाँ गुजारी, और लास्ट जो इल्म मिला जो इल्म हासिल हुआ उस पर कितना अमल किया। नंबर 1 कमाया कहाँ से, और सिर्फ ये नहीं कमाया कहाँ से, फिर वो लगाया कहाँ, उम्र कहाँ गुजारी मीन्स पूरी किन कामों में, और खास तौर पे जवानी किन कामों में गुजारी, और लास्ट जो इल्म हासिल हुआ उसमें अमल किया। बड़े संजीदा सवाल है, उसका क्या होगा, उनका क्या होगा, मेरा ख्याल है बताएंगे। मेरे पास किस ये सोचना होना चाहिए कि उन तक अगर मैसेज नहीं पहुंचा, इस वक्त तो वो बड़े दूर है मेरे नजदीक तो इस वक्त ये मुसलमान डाउटफुल होंगे। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मुसलमान को मुसलमान होने की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हम शायद एक सबसे बड़ी ये बात समझती है, सबसे बड़ी रुकावट है किसी गैर मुस्लिम के मुसलमान। हर बंदा किसी ना किसी को देख के होता है, इम्प्रेस होता है। हमारी कोई हरकत ऐसी है, मैं अगर मैं ये कहूँ कि हम दुनिया की वर्स्ट कौम हर हवाले से, तो आप डिसएग्री करेंगे डिसएग्री करेंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है, वो ठीक है, रब की तरफ से तौफीक मिली है, लेकिन तौफीक भी रब ने ही वो दे दी है। लेकिन उसके अलावा अगर देखें जो हमारी हरकतें, जब हमारी माशरती हरकतें, ये तो दुनिया में कोई भी नहीं करता है। कम से कम लोग अपने माशरे के लोगों के साथ ये जो नहीं करते हैं। क्या यह नहीं हो रहा? मिलावट से लेके करप्शन की कौन कौन सी किस्म से लेके, आप दुनिया का कोई गुनाह बनाए जो बताएं यहाँ नहीं हो रहा। वो तो सारे हो ही रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जो सिर्फ यहाँ हो रहे हैं, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हमने एक्सेल करने का भी सोचा हो, दी बेस्ट भी है, एग्जैजरेट करो, ज्यादा एग्जैजरेट करो, हम बहुत अच्छे हैं, ज्यादा अपनी बुराई करो, ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। दुनिया की दी वर्स्ट हो, और कहने को हम बैलेंस होता है। माफ करें, खुदा ना खासा क्रिटिसाइज नहीं है, लेकिन इंसान को रियलिटी अपने सामने रखनी चाहिए। हकीकत ये है, और अगर महसूस हो, अल्लाह करे हम सबको महसूस हो कि कमी है, कोताही है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एक्नॉलेज करे इंसान कि मैं गलत हूँ। आपको कोई हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली मौजूद कोई आपको नहीं मिलेगा इस माशरे में जो आपको कहेगा कि यार मैं गलत हूँ। सब लोग ये जरूर कहेंगे कि यार ये माशरा खराब है, लोगों को क्या हो गया, ये कौम किधर जा रही है, ये कॉमन सेंटेंस है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा मेरे में तो मसला, और किसी और से पूछ कर देखो, कोई तो
जज़ाक अल्लाह, आपने मेरी बात सुनने की हिम्मत की। आसान बात है, सुनने के लिए तो काफी आसान है, अमल के लिए बहुत मुश्किल है सर। क्यों? सुनने की तो आसान है। नहीं, बात अपने सब पे दिल की है मैंने। सीधी बात, जब बाहर निकलते हैं तो मेरे ख्याल में अगर आपने सिर्फ इतना ही लग रहे अल्लाह के लिए दिल से निकला तो सुनने में तो आसान है, सुनने में आसान था। बिल्कुल चलिए आप कम से कम हमने एक्सेप्ट तो की, पढ़ने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या करें? आपने कहा अमल नहीं हो पाता, तो 2 मिनट लगाओ कि मैं अल्लाह ताला ने 3 क्वालिटीज दी हुई हैं, 10 मिनट दे देगा। आज 2 मिनट के लिए बाहर निकल गए, दोबारा नहीं है। अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 क्वालिटीज ऐसी गिनवाई हैं जो अल्लाह ताला ने ही कहा है। अगर इंसान इन 3 क्वालिटीज को अपने अंदर अपने करैक्टर में लेके आए तो उसके लिए मैं आसानी पे आसानी करता जाऊंगा, मीन्स जन्नत का रास्ता, सबसे बड़ी आसानी की तरफ ले जाऊंगा, यानी कि जन्नत का रास्ता। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट 3 चीजें गिनवाई हैं कि अगर खुदा न खासा इंसान के करैक्टर में वो 3 चीजें हों तो अल्लाह ताला चाहता है कि मैं उन्हें उसे मुश्किल से मुश्किल की तरफ ले जाऊंगा, और दी मुश्किल, द मोस्ट मुश्किल थिंग इज जहन्नम, अल्लाह की तरफ। तो मैं 3 क्वालिटीज आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन शायद इसमें एक्सप्लेनेशन का आज सफिशिएंट टाइम ना हो तो यहीं से नेक्स्ट भी डिस्कशन स्टार्ट करने। लेकिन जो आपने बात की है कि हम अमल नहीं कर पाते, उसकी मेरे ख्याल में अगर ये 3 क्वालिटीज आप अपने अंदर पैदा करने की कॉन्शियसली कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये सूरह लहर की ये आयत है, कुछ आयत नंबर 5 से ऑनवर्ड है। लिखा फामा मन आता व तका व सद्दक बिल हुस्ना। यहाँ पे इसमें 3 चीजें हैं। सो वो जिसने दिया यानी कि अल्लाह के नाम में कुछ दिया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और डरा व तका, तकवा इख्तियार किया, और सच जाना बेहतरीन बात। 3 चीजें इस 2 आयात में। सबसे पहले अल्लाह ताला कह रहा है कि अपनी जेब से कुछ निकाल के देने की आदत डेवलप करनी चाहिए। ये इस चीज की एक्नॉलेजमेंट है कि मैंने कमाया नहीं है, मुझे मिला है। लेकिन आपके ज़हन में आ सकता है कि हम अभी स्टूडेंट हैं, हम कौन सा कमाते हैं, लेकिन यहाँ अमाउंट का जिक्र नहीं होगा। जो शख्स 1 पेनी दे सकता है उस पर अल्लाह ने तो नहीं दिए, और जिस खरबों दिए तो हर बंदा अपने हिसाब से देते हैं, कुछ ना कुछ अपनी जेब से निकालने की आदत आना। ये जो पैसा है ये दुनिया से मोहब्बत की निशानी है। अगर ये अंदर हो, अगर आप किसी को दे रहे हैं तो इससे दुनिया की मोहब्बत कम होती है। आप क्यों दे रहे हैं? अपनी आखिरत के लिए दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? दुनिया की कोई चीज खरीद लो, लेकिन अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आप दुनिया की कोई चीज सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ भी। नंबर 1, जिसने अल्लाह के नाम में कुछ दिया, और क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी मैटर्स मींस कि बस उसको 100 रुपये है, उसने 5 दिए, उसने 70% दिए, मुश्किल से बात नहीं है, मैं बता देता हूँ, उसने 5% दिए। किसी के पास 1 अरब रुपये है, उसने 1 करोड़ दिए, किसने ज्यादा दिए? परसेंटेज के हिसाब से कम, अकाउंटिंग का स्टूडेंट ये 1 करोड़ ज्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से कम है, अमाउंट के हिसाब से। उसके पास 250, उसे रब ने दिया ही 100 था, उसने अपना 5% दिया, और उसे दिया था 1 अरब। उसने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं,
लिंकन ने उसने बात पसंद की है, किसने ज्यादा की? 5 रुपये ज्यादा है। ये कौन सी कंपनी पड़ी आपको? हमारी दुनिया की कैलकुलेशन अपनी होगी। अल्लाह ताला कहता है मैं सूद को मिटाता हूँ और सदका बढ़ाता हूँ। सूद की डबल एंट्री है, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम है, कैश भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। सदके की एंट्री है, एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस डेबिट, कैश खर्चा बढ़ गया है, पैसे भी गए। पैसे भी गए। हमारी कंपनी के सूद बढ़ता है, सदका कम होता है। रसूल की हदीस है, सदका बढ़ता है। ये आंखें हमारी कुछ और देखती हैं, लेकिन हमारी आंखें सब कुछ नहीं देख सकती। सिर्फ टेस्ट ये है कि क्या हमें अपनी आंखों में यकीन है या अल्लाह रसूल की बातों में यकीन है। नंबर 1, कुछ देने की आदत है। नॉन कैश चीजें भी आएंगी, नॉन कैश अभी लोग दे सकते हैं, जो वक्त दे दिया या फिजिकली कुछ लोग दे दे लेकिन यार सीधा मंदिर में मैंने ये बात किसी के सामने रखी तो शेख साहब तो चलो ठीक है। मुझे फौरन किसी नौजवान ने कहा सही तो प्रोफेशनल होते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी को दिए है, आपकी अच्छी इंटेंशन है, सपोज वो प्रोफेशनल भी है, तो क्या ये बजट नहीं देगा? तो आपकी इंटेंशन से हाँ अपनी बेस्ट एफर्ट करें, आप ना दें उसे। अगर आपको महसूस होता है प्रोफेशनल तो ना दें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी बेस्ट एफर्ट के बाद किसी को दिया और वो प्रोफेशनल था, आपका मसला नहीं है शेख साहब। हमारी जमा तफरीक छोड़ दें, हमारी नीयत मैटर करती है। आप अपनी बेस्ट एफर्ट करें और देख लें कि प्रोफेशनल ना हो, जरूरतमंद ही हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल गलती से आपने अपनी कोशिश की चला गया तो ये प्लस की जरूरत नहीं है, ये हमारी कैलकुलेशन से बात दूसरी अपनी छोटी टाइम वाला छोटा नेक्स्ट टाइम करते हैं। ये बात नंबर 1 क्वालिटी क्या है? नंबर 2 है खुदा खौफी होनी चाहिए। मत्ता का आगे ट्रांसलेशन करा, खुदा खौफी। खुदा खौफी मतलब किसी को तंग करते हो डर लगना चाहिए, और खास तौर पे अगर कोई बदला ना ले सकता हो उसको तंग करते हुए ज्यादा करना चाहिए। अगर कभी पंगा लेने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा हो ना तो बड़े होकर ना बॉस से रहना, और अगर उसकी हिम्मत नहीं है तो फिर सिक्योरिटी गार्ड से कभी नहीं रहना। बॉस से पंगा नहीं करते, वो यही पूरा कर देगा और इंशाल्लाह फुल पूरा करेगा। सिक्योरिटी गार्ड से क्यों लेते हैं? वो तुम्हें यहाँ पूरा करेगा, लेकिन वो वहां पूरा करवाएगा जहां अमाल का नसीब। किसी को गाली दे दी, शुगर लगा दिया, किसी की रिस्पेक्ट उड़ा दी, या अगेंस्ट है खुदा हो, और खास तौर पे कहाँ खुदा हो, आपसे नीचे ऊपर वाला खुद करवा देगा। अगर कभी पंगे का मूड हो तो पार्टनर से लेना, और अगर उससे उसकी हिम्मत नहीं है तो जूनियर से लेना। अगर जूनियर से लेंगे तो वो दिल ही दिल में शायद किसी को पुकार के अपनी आवाज दूर पहुंचा देगा। हो सकता है खुशी खुशी घर जाना है और आपकी नींद बिगड़ गई। नंबर 3, कभी भी कोई अच्छी बात सुने, और अच्छी बात क्या है? कुरान सुन्नत की बात अच्छी है, दी बेस्ट, दी ट्रुथ, द ओनली ट्रुथ। तो जब भी कोई अच्छी बात सुने तो चाहे अमल ना करे, उसको सच जाने। सच जानना बेहतरीन बात है, अमल डेफिनेटली बाद में आता है, लेकिन कभी भी कोई सही बात सुने, कुरान और सुन्नत की बात सुने, उसे झुठलाएं नहीं। आजकल के दौर में सूद के बगैर दुनिया कैसे चल सकती है? मुझे प्रूफ करो, लॉजिकली समझाओ। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? क्या डर को नहीं पता था दुनिया
تھوڑا سا ساودھانی جو میں کر رہا ہوں، اس ورڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدلنا بھی نہیں چاہتے، لیکن اس لائن کا مطلب کیا تھا بتائیے بجانے سے. حالانکہ دونوں کیسے میں شاید سود لے رہے ہیں، لیکن کیا زمین آسمان کا فرق ہے؟ کس کیس میں زیادہ چانس ہے کہ آپ سدھر جائیں گے؟ ہاں کم از کم آپ ایکنالج کرتے ہیں. اور جب بھی سچ سنیں، اب بھی اچھی بات سنیں، اسے سچ نہ اسے جھٹلائیں. بے حیائی کے بغیر 21ویں صدی میں شادیاں کیسے ہوں؟ شادی کا فنکشن تو Education is not complete without co-education. confidence developing. کہ ہم مسلمان ورڈ یوز کرتے ہیں، اللہ کرے نہ لوگ کرتے ہیں، میں تو کر رہا ہوں. کانفیڈنس لوگوں کی مائیں بھائی میں رہ گئی ہے کانفیڈنس کی. اگر زیادہ کانفیڈنس ڈیولپ کرنا تو گھر میں نہیں. ہماری شاید لوگوں کے کانفیڈنس کے لیے ہے، اگر دوسروں کے ہمارے کانفیڈنس کے لیے ہے تو ہم کا نظام بڑا عجیب ہے. آپ کو اچھا لگے، خدا کا کسی کو اچھا لگے برا لگے، یہ ریسیپروکل ہونا ہی ہونا ہے. پردہ کرواؤں گا چار دیوالی میں اپنی اسٹینڈرڈ سے شور ہے، ساری بات غلط سے لیجیے. جب بھی سچ سنیں، عمل ہو نہ ہو، جب بھی وہ صحیح اچھی بات ہے. پہلا اسٹیپ نہیں پہلا اسٹیپ اچھی بات سنیں، اس کا پہلا اسٹیپ اس سے سچ اکنالج کرے سے، چاہے سمجھ آ رہی ہو نہ. اگر کوئی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، ہاں انویسٹیگیٹ کریں ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو چل جائے، اس کا مطلب گیم اوور ہو چکی ہے. اگر آپ ایکنالج کر دیں گے تو گیم سٹارٹ ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ عمل کی ہمت بھی دے گا. لیٹس ٹرائی ٹو کنکلوڈ. ایسے لوگوں کے لیے پھر کہا ہے تین کوالٹیز کے بات ہے، تو توفیق دیں گے ہم اس کو آسان طریقے، یعنی کہ اس کی آسانی کریں گے، دین کے معاملات میں آسانی کرتے رہیں گے. اب اس کے بالکل تین اپوزٹ چیزیں نیچے آ رہی ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ نمبر 1. اب اوپر نمبر 1 کیا تھا؟ اللہ کے نام دیا. جہاں نمبر 1 ہے جس نے بخل کیا، سوال بیٹھا، اللہ کے نام نے استعمال نہیں کیا. نمبر 2 بے پرواہ، دیکھی جائے گی یار، بے خوفی، بے پرواہی، لوگوں کا جب دل کیا تنگ کیا، جس کی چاہے عزت اٹھا دی، مجھے کیا. نمبر 3 اور جھوٹ سمجھا بہترین بات. جب کوئی اچھی چیز سنی اس کو جھٹلا دیا، نہیں ہوتا. اور پتہ رہنے کی دنیا چل دی، تب نہیں سمجھ آئے گی تو بڑھائے گا تو سالوں نہیں دن سکھائے گا. ایسی دکھتے تھوڑی بات پہ گئے تھے، بہت دن پتہ چل گیا. لوگ کہیں گے انہوں نے نبی میں نہیں چھوڑا. ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہماری ہر بات اچھی ہوتی ہے. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری بات وہ ہے جو صحیح ہے. ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہماری بات صحیح ہے. اگر ہماری بات قرآن و سنت کے مطابق تو صحیح ہے، ورنہ اگر یہ ہمارا کوئی فلسفہ ہے تو ہماری بات اگر لوگ جھٹلائیں تو یہ نہیں کہ وہ اچھی بات جھٹلا رہے ہیں. بالکل اپوزٹ ہے. نمبر 1 ادھر کیا تھا اور ادھر کیا ہے؟ اللہ کا ہمیں دیا، بخل کیا. نمبر 2 اللہ کا خوف رکھا، بے پرواہی. نمبر 3 بہترین بات کو سمجھ جانا، جھٹلایا. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اسے پہنچا دیں گے تو ہم پہنچا دیں گے اسے سختی. اللہ کے نزدیک سب سے بڑی سختی جہنم کی سختی. ادروائز ان کے لیے یہ راستہ کھل جائے گا، ان کے لیے وہ راستہ کھل جائے گا. آئی ہوپ میرے کو سمجھ آ گیا. باقی تھوڑا سا انشاءاللہ فردر یہیں سے نیکسٹ ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے. آپ کچھ کلیئر ہوگی نا؟ کچھ عمل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ باتیں پھر بھول جائیں گے ہم. ڈیلی بیسس پہ ریمائنڈر ریکوائرڈ.
جہاں ہو سکے کچھ تھوڑا سا ٹائم ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور آسان ہے یس سر. دوسرا بیٹا ہے کہ پورا ہی ہوگا اور شاید کوئی بزرگ ہے اللہ تعالیٰ اگر اچھی بات ہوئی ہے تو آپ کے ذہن میں رکھے اور میں صحیح بات نہیں کر سکتا